7 اکتوبر 2023 جب آپ کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے قاتلانہ حملے کا پتہ چلا تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ غزہ میں فلسطینی کی حیثیت سے اسرائیلیوں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ دھچکا لگا۔ غزہ میں جنگ چھڑنے کی توقع تو کر رہے تھے مگر ایسی توقع نہیں تھی۔ کیا آپ کو آنے والی تباہی کا ادراک تھا کہ اس کا نتیجہ اتنا بھیانک، اتنا خوفناک ہوگا؟ ہاں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ سے کہا بہت برا ہونے والا ہے۔ میں اپنے دشمن کو جانتا ہوں، اس لیے مجھے فلسطینیوں کی زندگی اور اپنی زندگی کی زیادہ فکر تھی۔ ان اسرائیلیوں کے بارے میں سوچا جنہیں جنوبی اسرائیل میں قتل کیا گیا؟ ایک طرح سے ان کی فکر تھی، عام شہری اور بے گناہ لوگ مارے گئے تھے، مگر بات یہ ہے کہ اگر وہ ایک فلسطینی کی حیثیت سے میری زندگی کی پرواہ نہیں کرتے تو میں کیوں کروں؟ کیونکہ جو کچھ وہاں ہوا وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، بہت پہلے سے۔ دنیا اس پر خاموش رہی ہے کیونکہ اس کے نزدیک اسرائیلیوں کی زندگیاں فلسطینیوں سے زیادہ اہم ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ 7 اکتوبر کے بعد کے گھنٹوں اور دنوں کی بات کریں۔ تو آپ نے کیمرہ اٹھا کر سڑک پر نکلنے کا دو ٹوک فیصلہ کیا؟ پہلے کی کسی بھی جارحیت کی طرح میں گھر کی چھت پر تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ہو کیا رہا ہے، بس بہت سارے راکٹ چل رہے تھے۔ یہاں پر ایک تصویر دکھانا کارآمد ہوگا کیونکہ اس سے معلوم ہوگا کہ آپ شروع ہی سے وہاں جو ہو رہا تھا اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک اسرائیلی حملے کی تصویر ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ یہ حماس کا کمانڈ سینٹر تھا، جو ظاہر ہے نہیں، یہ ایک رہائشی عمارت تھی۔ اس سے پہلے بھی اسے 4 مرتبہ بمباری کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہاں بہت سے لوگ رہ رہے تھے جو بمباری سے پہلے نکل گئے تھے۔ اب میں ایک اور تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو آپ نے کھینچی تھی اور جو دنیا بھر میں وائرل ہوئی تھی۔ اسے دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ 17 سال کی ہے۔ ہاں جی، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک اسرائیلی حملے کے بعد ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ اسے ڈھونڈنے میں کیمرے سے مدد لی کیونکہ روشنی نہیں تھی۔ میں نے شٹر کی رفتار کم کر دی تھی، اس طرح اس کا پتہ چل گیا اور رضاکاروں نے وہاں کھدائی شروع کر دی تاکہ اسے نکال سکیں، اور اب وہ تیونس میں ہے۔ اب تک اس کی ٹانگوں کے 67 آپریشن ہو چکے ہیں۔ تو وہ بچ تو گئی مگر خاندان مارا جا چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں کہ آپ اندرونی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں تو آپ تصاویر لینے سے زیادہ زندگیاں بچانا چاہتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے تصویر کھینچتے ہیں اور دنیا اس بارے میں کچھ نہیں کرتی۔ آپ ایک زندگی بچاتے ہیں، اسپتال لے کر جاتے ہیں مگر جگہ نہیں ہوتی، آپ اسے فرش پر ڈال کر چھوڑ آتے ہیں، 2-3 دن کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ آپ تو ہر صورت میں گھاٹے میں ہی رہتے ہیں۔ کچھ عرصے سے آپ غزہ سے باہر ہیں، جذباتی طور پر آپ کو کیسی مشکلات درپیش ہیں؟ ایک روز میں کوریج میں مصروف تھا تو میں نے سنا کہ میرے دوست کے گھر پر بمباری کی گئی ہے۔ میرے دوست کا آدھا جسم ملبے کے نیچے دبا ہوا تھا، وہ مر گیا تھا۔ صرف 5 گھنٹے بعد مجھے خبر ملی کہ میرے گاؤں میں میرے خاندان پر بم گرا ہے۔ آپ کی آنٹی تھی؟ جی ہاں، میری آنٹی کا گھر تھا۔ اور آپ کو تصویریں لینا پڑیں، یعنی لازمی تو نہیں تھا مگر آپ نے ایسا فیصلہ کیا؟ میں نے تصاویر نہیں لی، ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو چکے تھے، کسی کی لاش نہیں ملی۔ گھر بہت چھوٹا تھا اور اسرائیل نے جو بم گرایا تھا وہ بہت بڑا، کوئی زندہ نہیں بچا۔ میرے پاس غمزدہ ہونے کا، اپنے جذبات ظاہر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ جب آپ اتنے سارے لوگوں کو کھو دیتے ہیں تو آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے، بالکل مردہ۔ مردہ؟ ہاں، بالکل مردہ۔ آپ اپنی سوشل میڈیا فیڈ پر تصاویر لگا رہے تھے، دنیا انہیں دیکھ رہی تھی، کیا ان کا وہ اثر ہوا جو آپ چاہتے تھے؟ مجھے امید تھی کہ جب دنیا ان تصاویر کو دیکھے گی، میرے فالوورز کی تعداد تو 80 ملین ہے مگر ان کی ریچ اربوں میں ہے۔ ایک دن میرے اکاؤنٹس پر میرے مواد کے ویوز 1 ارب تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے کچھ بنایا مگر اس سے بدلا کچھ نہیں۔ ہم تصاویر کے لیے، زمینی حقائق کے لیے فلسطینی صحافیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطینی صحافی جنگی پابندیوں کے پیش نظر غزہ اور غرب اردن میں
آزادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جی ہاں، میں نے کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کئی برس سے کہہ رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے غزہ میں کیا۔ مجھے ایک ایسا شخص ملا جو ایک ہی وقت میں اسرائیل اور حماس دونوں کو برا کہہ رہا تھا۔ کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ فلسطینیوں کے خلاف پروپیگنڈا بہت کیا جا رہا ہے۔ آپ نے غزہ چھوڑنے کے بعد ایک بہت ہی معنی خیز بات لکھی تھی کہ اگر ان لوگوں کی موت اور بھوک سے، یعنی غزہ کے لوگ، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے ان کا نام نہیں لیا بلکہ انہیں لکھا۔ پھر آپ نے کہا ہمیں بھی ان کے بارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لعنت ہے ہر اس شخص پر جس نے ہمارے خون کا سودا کیا، ہمارے دلوں اور گھروں کو جلا دیا اور ہماری زندگیوں کو برباد کیا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں دراصل آپ کا اشارہ اسرائیلیوں کے ساتھ حماس کی طرف بھی تھا۔ صرف حماس ہی نہیں، فلسطینیوں کی زندگی کے لیے ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ پہلے اسرائیل، چونکہ وہ قابض قوت اور بنیادی وجہ ہے۔ دوسرے، فلسطینی قیادت۔ اسے شدید صدمہ ہی کہا جا سکتا ہے، اور غزہ میں سب اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اب آپ وہاں سے نکل آئے ہیں، خود کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ کبھی رو لیتا ہوں، کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں جذبات سے محروم ہو گیا ہوں۔ کسی کے مارے جانے کا سنتا ہوں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی گنوا چکا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والے کھو دیے ہیں۔ آپ کی جنریشن کے جوان جو 20 کے پیٹے میں ہیں یا اس سے بھی کم عمر ہیں، غزہ کے نوجوان، کیا وہ اس صورتحال سے امید کے ساتھ باہر آ سکتے ہیں؟ اس بار نہیں۔ اس مرتبہ ہر گھر نے کم سے کم ایک فرد کھو دیا ہے۔ کئی خاندان تو بالکل مٹ گئے ہیں۔ ایک دن جنگ بندی ہوگی، وہ تعمیر کی تو بات کرتے ہیں۔ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں غزہ کے لوگ بحال نہیں ہو سکتے؟ جب تک مسئلہ موجود ہے تو وہ غزہ کو کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ میں زیر قبضہ ہوں، میں آزاد ملک چاہتا ہوں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک مجھے قبضے میں رکھا جائے گا اور پابندیاں عائد رہیں گی۔ یہ نہیں رکے گا۔ کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ میں امن سے نہیں رہ سکوں گا تو کوئی بھی نہیں رہ پائے گا۔